الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تحب من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد معزز سامعین، عزیز بزرگوں، جمعۃ المبارک اور ذی الحجہ کا تیسرا جمعہ ہے۔ سال کا اسلامی سال کا آخر ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے، اور اسی کو محبوب قرار دیا گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں جو بھی تعلیم شارع علیہ السلام کی طرف سے مقبول ہو، ہر تعلیم کو عام کیا جائے، یعنی جس چیز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اس نسبت کو اتنا عام کیا جائے کہ وہ کسی لحاظ سے ہمارے ذہنوں سے اوجھل نہ ہوں۔ اور اسلامی تاریخ تو ہر لحاظ سے یعنی ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات بھی ہے، اس لیے اسی سے ہمارے جملہ احکام مرتب ہیں، رمضان ہے، حج ہے، اسی طرح یعنی عدت وغیرہ، اسی طرح اور بہت سے امور اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلامی مہینوں کو خوب یاد رکھو اور اس کو بہت زیادہ عام کرو۔ تو ہمیں خوب عام کرنا چاہیے اسلامی تاریخ کو، اس کو خوب اہمیت دینی چاہیے۔ جہاں ہم انگریزی تاریخ لکھتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی ازبر ہونا چاہیے کہ آج اسلامی یہ تاریخ ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب قرار دیتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پسند کر لے گا، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ وہ
سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لے، حتیٰ کہ والدین سے، اولاد سے، تمام کے تمام لوگوں سے، مال سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے۔ جتنا انسان سنتوں کو زندہ کر رہا ہے اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنانا ہے۔ جتنا زیادہ وہ کام جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ نے کیا ان کو کثرت کے ساتھ کرنا، ان کو اتنے زیادہ اہمیت دے کے کرنا کہ اتنی اہمیت دنیا کو نہ ہو، اتنی اہمیت ہم کسی اور چیز کو نہ دیں، اس لیے کہ یہ ہمارے مقاصد میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہمارا مقصد ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے اسے اپنا مقصد بنانا ہے کہ دیکھو میں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنی ہے وہ ضرورت کے تحت نہیں کرنی۔ اور ضرورت کب تک ہوتی ہے؟ جس طرح جہاں تک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ چلو فلاں کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، ضرورت ہے، ہماری محلہ داری ہے، محلہ داری ختم، بات ختم، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری محبت وہ ہمارے مقاصد میں سے ہے، اس میں ہم ہر نہج کو دیکھیں گے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو کون کون سے اعمال سر انجام دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کرتے تھے تو عبادات کس نہج کی تھی؟ معاملات کرتے تھے تو معاملات کس نہج کے تھے؟ معاشرت کس نہج کی تھی؟ اسی طرح اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے تھے؟ ان نہجوں کو انسان دیکھتا ہے، صحیح معنوں میں اسے پتہ چل جائے گا کہ یار واقعی میں محب ہوں۔ لیکن اگر صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرنا یا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہونے کا دعوے دار تو ہے، لیکن در حقیقت اس کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، اس کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سیرت نہیں ہے، در حقیقت یہ محب نہیں ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت معیار سمجھا رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، انسان کا تو اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ خالق اللہ ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان صرف اور صرف الوہیت کا اتنا بڑا فرق اللہ رب العزت نے رکھا، باقی ہر ایک مخلوق وہ اللہ کے ساتھ بڑا تعلق رکھتی ہے۔ چرند پرند بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر تسبیحات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات اور عزت اور فضل اللہ رب العزت نے انسان کو دیا، تو وہ کیا اللہ کو بھول جائے؟ بلکہ اللہ کے ساتھ تو انسان کا تعلق کامل ہونا چاہیے، اور اس کامل محبت کی اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے کامل محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف بس ہر نہج میں دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت میں کیا کام کیا اور اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ پھر بعض اوقات مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن یہ مشکلات، یہ مصائب آپ کو پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کر دیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوبیت کسی بندے کے ساتھ بھی ہو جائے تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اسے کے علاقے کو چھوڑ دوں اور دوسرے علاقے میں چلا جاؤں، اس لیے کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت یہ انسان کے ساتھ ہر وقت وابستہ ہے۔ جتنی زیادہ سیرت اور صورت کے ساتھ محبت رکھے گا اتنی زیادہ وہ محبت میں آگے بڑھے گا۔ جتنا اس کی زندگیوں میں غیروں کے جو ہے طور طریقے ہوں گے، غیروں کے رسم و رواج ہوں گے، اور غیروں کا جو ہے شکل و صورت ہوگی، تو وہاں محبت کا معیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ وہاں محبت بقدر ضرورت استعمال کی گئی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ مسلمان ہیں،
بس آپ انہیں کہیں تھوڑا جو ہے دین کے ساتھ وابستگی رکھا کریں، سنت کو اپنائے رکھیں، تو کہتے ہیں میں نے آپ کی قبر میں نہیں سونا۔ در حقیقت یہاں ضرورت ہے، اگر مقصد ہوتا تو مقصد میں کہہ لیتے کہ واقعی میں جو ہے اس میں میری بڑی کوتاہی ہے، اور کوتاہی اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی قبر میں سونا ہے، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کی ہے وہ ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ مقصد کے تحت کی ہے۔ اور یہی بات پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نہج میں سکھائی کہ محبت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین، اپنے مال، اولاد سب سے زیادہ اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، تو معیار تب ایمان کا ہوگا، اس وقت یعنی کامل ایک مومن بنے گا۔ انسان بقدر ضرورت مشکلات آتی ہیں، بعض اوقات انسان کے ذہن میں کوئی چیز نہیں رہتی، سنت چھوڑ لیتا ہے، لیکن ایسی سنتیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، ایسی سنتیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے، ان سنتوں میں کسی لحاظ سے کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا بعض ایسی سنتیں ہیں کہ اگر انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے، مثلا مسجد سے نکل رہا تھا، دعا بھول گئی، اسی طرح جو ہے اور جو سنتیں ہیں وہ بھول گیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی سنتیں جو مؤکدہ سنتیں ہیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر داڑھی تھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی، نماز سے پہلے نماز کے بعد جو سنتیں ہیں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شلوار کو جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں جو سنتیں بالدوام اور مؤکدہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ باقی سنتیں بھی ہیں، اس میں انسان بعض اوقات بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھول چوک نہیں ہوتی اتنی، بلکہ اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو غفلت میں ڈال کر اور بظاہر اس نہج میں انسان اتر جاتا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ضرورت کے تحت آ گئی۔ تو ہمیں اگر کوئی بھی طریقہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، ہر نہج میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھنا چاہیے۔ معاملات ہوں تو معاملات بالکل صاف ستھرے، اس لیے کہ یہاں تقوی کا معیار بندوں کے سامنے ہے۔ عبادات میں تقوی کا معیار بندوں کے سامنے نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عبادت کر لیتا ہے، زیادہ نوافل ادا کر لیتا ہے، نماز بہت زیادہ اہمیت دے کے اسے پڑھ لیتا ہے، یہ تقوی اللہ کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ لیکن معاملات کا تعلق یہ والا جو تقوی ہے یہ در حقیقت لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے معاملات کو کتنے زیادہ صاف کرنے والے ہیں۔ تو ان نہجوں میں ہم خصوصاً غور و فکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نہج کی جو جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنائیں۔ اگر ہم سنتوں کو نہیں اپنائیں گے نقصان پھر بھی ہمارا ہے، کیونکہ زندگی جس طرح بہت سے افراد کی گزر چکی ہے اور ہماری بھی اسی طرح جو ہے دن بدن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور یہ جو جس سنتوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے ان سنتوں کا ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ اس صورت میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محشر کے میدان میں یہ نہیں کہیں گے کہ سحقاً سحقاً، دور ہو جا، دور کر لو ان لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے میرے بعد میری سنتوں کو نہیں اپنایا بلکہ اپنی طرف سے دین میں چند باتیں ملا دی اور جو ہے ان پر عمل کرنے لگے۔ تو سنتوں کو جو ہے اہمیت دی جائے، جتنی بھی سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو خصوصاً اپنائیں۔ خصوصاً جو ہے داڑھی کی جو سنت ہے یہ بہت اہم سنت ہے، اس کا تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ تقوی کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا کامل اظہار ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی معاف الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو نہیں۔ یہ اعلانیہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ کسی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب انبیاء کی سنت ہے، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید وارد ہے، یعنی اتنے زیادہ اس پر دلائل ہیں۔ تو ہمیں خصوصاً غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہو
وہ ضرورت کے تحت نہ ہو بلکہ مقصد کے تحت ہو۔ جتنی زندگی انسان گزار رہا ہے اپنی ایک کسی نہ کسی لحاظ سے مقصد میں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ مقصد بعض اوقات اس مقصد کو چھوڑ کر ضرورت بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثلا جو ہے انسان اڑوس پڑوس ہے، اسی طرح اور جو معاملات انسان کرتا ہے، در حقیقت لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ ضرورت کی بنا پر ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرورت نہیں بلکہ مقصد کے تحت تعلق ہے، اور وہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ دارین کی کامیابی، اور دارین کی کامیابیاں تب ہی ملیں گی جب اللہ محبوب بنائے، اور اللہ تب محبوب بناتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میری پیروی کرنی ہے آپ نے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، فإن تولوا، پھر بھی یہ لوگ اعراض کریں، منہ موڑیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، یہاں کفر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ناشکری کرنے کا اور ایک کفر کا، تو یقیناً اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے، فرض ہے، کسی لحاظ سے ہمارے لیے چھٹکارا نہیں ہے، اور ہم جتنے بھی انسان ہیں سب سے زیادہ غور و فکر کریں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی کامیاب شخصیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب شخصیت یعنی دارین کی کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ کامیابیاں ہم بھی سمیٹیں، اور وہ کامیابیاں تبھی سمیٹی جا سکتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔